मालिक बड़े दरवाजों पे गया हूँ, कोई नहीं मेरी सुनता। बड़े दर्द के साथ मैंने कहा है पर फरियाद को कोई नहीं पहुंचा। ऐ अल्लाह तू ही मेरा रब है, फिर तुझे न कहूँ तो किसकी बारगाह में जाके कहूँ। मैं बीमार हूँ और शिफाओं के लिए तरस गया। मैं मकरूज हूँ और जान छुड़ाने के लिए तरस गया। मैं कमजोर हूँ और सआदत पाने को तरस गया। मैं बेकैफ हूँ और सजदों की लज्जत के लिए बेचैन हो गया। मैं बेकैफ हूँ और चाहता हूँ मेरा कुरान पाक की तिलावत से दिल लगे, पर मालिक जब तौफीक तू देने वाला है तो फिर तुझसे ना कहूँ तो मैं किससे जाके। अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करें, ज्यादा तवज्जो रब की जानिब। इतना ना दौड़े बंदों के पीछे, इतना ना बनाए बंदों को, अल्लाह की तरफ तवज्जो। अपने रब की बारगाह में रोना वो बड़ा रो लिया है फैक्ट्री के मालिक के सामने, बड़ा रो लिया अमीरों के सामने, मालदारों के सामने, तगड़े रिश्तेदारों को मायल करने की बड़ी जद्दोजहद कर ली। कुछ वक्त उठ के रब के हुजूर न रोए, कुछ दुआएं उसके हुजूर न मांगे। मैं कहूंगा माओ से परेशान है बेटे, मैं कहूंगा वालिद से सिफारिशें तुमने बड़ी ढूंढ ली, जद्दोजहद बड़ी कर ली, यारों से बड़ा कह लिया कि बेटे को बाहर भेजना है, कोई कारोबार ठीक करना है। अब कुछ दरवाजा अल्लाह की रहमत का भी तो खटखटाओ। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गारंटी दी है, फरमाया माँ बाप औलाद के लिए जो भी मांगे अल्लाह अपने फजल से अता फरमाता है। मेरे अजीज, अगर उसकी बारगाह में रोना आ जाए ना, उसकी बारगाह, उसे मनाना आ जाए, तो फिर तो कैफियत ही कुछ और हो जाती है। कितना को रोए भला। हुजूर फरमाते हैं बहुत लंबा तुम ना भी ना रोना, अगर मक्खी के या मच्छर के पर के बराबर भी तुम्हारे आंसू निकल गए ना, मैं अब इससे ज्यादा क्या आपकी बारगाह में बात हो सकती। हुजूर फरमाते एक मक्खी और मच्छर के पर के बराबर भी तेरी आंख से आंसू निकल आया, शर्त यह है निकले रियाकारी के लिए नहीं, निकले अल्लाह की रिजा के लिए, उसकी खशियत में निकले। फरमाया अगर मक्खी के पर के बराबर भी तो रो पड़ा तो अल्लाह ताला तेरे लिए दोज़ख से आजादी लिख देगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हुजूर फरमाते जो अल्लाह के खौफ से रो पड़े ना, जिस तरह भैंस बकरी गाय के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं ना जाता, इसी तरह जो रब की याद में रो पड़े वो दोज़ख में नहीं जाता। ये मिसाल देखे कैसी दी हुजूर ने समझाने। अगर कभी रोना आए उसके लिए तन्हाई का इंतखाब करें, मजमू में नहीं। एक बंदे को हज़रत उमर ने मजमे में रोता देखा तो फरमाया ये काम तू अकेले में करता, तेरे लिए बरकत वाला होता। तेरे आंसू निकले, तेरे रुखसारों पे बहे। और शेर खुदा तो शेर है ना, हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते अगर तेरी आंखों से कभी आंसू निकले ना अल्लाह की याद में, हुजूर की मोहब्बत में, तो फरमाया उन आंसुओं को पूछना ना, उनको चेहरे से साफ ना करना। ये तो आंसू इस काबिल है कि तेरे रुखसारों पे रहे, ये तो रोशनी है तेरे चेहरे, इनको पूछना ना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नसीहत करते हैं इन्हें रहने दे, ये आंसू बड़ा कीमती है, ये निकला तेरी आंख से है पर किसी का होकर निकला है, निकला तेरी आंख से है पर किसी के लिए निकला, निकला तेरी आंख से है पर इसने तुझे बताया है कि तेरे वजूद में, तेरी धड़कनों में, तेरे जज्बात में किसी और का भी हिस्सा है। ये रब रसूल की रिजा के लिए छलका है। वो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मेहमान नवाज बड़े थे हजरत सादी। कुछ लोग ना बड़े मेहमान सारा दिन यही सोचते रहते हैं किसी को खिलाना कैसे, जी दुनिया आवे खा खा जावे ते राजी होवे बुल्ला। तो हजरत सादी मेहमान नवाज बड़े थे तो कर्जा चढ़ गया। कर्जा सिर्फ मेहमानों को खाना खिलाने का ही था। तो एक दिन सारे ही कर्ज खा के बैठ के कहने लगा बाबा पैसे देंगे तो जाए, पैसे रख। सब झगड़ा कर रहे। हजरत सादी कहते हैं वो मुतालबा कर रहे हैं पैसे दो और मुझे टेंशन है, इनको खिलाया पिलाया कुछ नहीं। थोड़ी देर गुजरी तो एक बच्चा आ गया कुछ बेचता बेचता, उसने आके कहा नौजवान ने कि जनाब मैं मजमा देखते हैं तो बाज लोग बेचने वाले आ जाते हैं। उसने वो चीज बेचने के लिए सामने की तो कहने लगा लेनी है, तो हजरत फरमाने लगे मेरे मेहमानों को दे दो खा ले। उन्होंने दे दी। अब वो कहने लगा पैसे, तो हजरत बड़े परेशान हुए, कहने लगे बेटा
آپ بھی بیٹھ جائیں, یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے, ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے. تو وہ نوجوان رو پڑا. کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں, بہنیں اور ماں انتظار کر. حضرت بڑے پریشان ہو, یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں. وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آئے. ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا, حضور میرا دل کرتا ہے, اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے, اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کیا. تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا. حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے, اس کو بھی دیے, سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے. تو ایک بندہ صاحب دل تھا, کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے, پیسے نہیں مل رہے تھے, آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کوئی رونے والا کوئی نہیں تھا, ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی. میں سنو نا, حدیث ہے بہقی شریف. حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, تقریر فرما رہے تھے. حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی. فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے, وہ رو پڑے. ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی. ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے, بات سنتے بس رو پڑے. تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا. اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں, اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں, جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ان کی سفارش قبول کر لے, ان کے حق میں قبول کر لے. میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے درد ہوتا ہے. اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائے ڈھیلی کر دو, یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی, تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے. میرے عزیز بے حسی کی زندگی, چھوٹے موٹے بیانات, تو بھی کہہ دے تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا, کیا کرنا ہے بیان دے کے, کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے. دوستو آؤ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے, کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھے. اب اسے کہے نا, اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے, اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے, اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں پھر ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لے, اب چھوڑ نہ دے سیاستدانوں کے گلے, اب چھوڑ نہ دے دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات, اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کرے. دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں, رب رسول کی بارگاہ میں بہانا, ان کو ضائع نہ کرو. عزیز بھائیو, یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں, یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں. ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے. وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے, آپ نے کہا جم کے دعا کریں, صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے. میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام. نبی پاک علیہ السلام رات دعا کرے نا, دعا, اور بدر کی رات حضور دعا کرے تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے,
لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئی تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی، راہ خدا میں جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں، دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ کیا، آنسو فارسیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رکت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا، اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ روئی پڑے، فارسیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو۔ اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں۔ جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پہاڑ پوے جس ویلے ادو پہاڑ بناون اکھیاں تے بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں۔ عزیز دوست، جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے ہو، یارو کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا۔ میری بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی، کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے۔ ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک۔ میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بم گرے۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں، شرم آتی۔ یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہے؟ یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہے؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہے؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟
یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے. رمضانوں میں شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے. تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا. فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی. جو آنکھیں رب کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں نا، ان کو اللہ پھر دوزخ پر حرام کر دے، پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ کے خوف سے چھلک پڑی، جذبات ابل کر باہر آ گئے. سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو. اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہاری. مجھے کچھ دوست کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا آتا ہے، بڑا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا ہے. مجھے زندگی میں جتنا غصہ آیا ہے اپنی کوتاہیوں پر آیا. جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں مجھے ان پر غصہ آتا ہے. اور جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہوں گے تو کسی اور پر بھی کر لیں گے. ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے. مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے. عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے درد سے دعا کرتے تو لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے، اور عجیب سے نا دعا کے اندر محو ہو جاتے تھے. اپنے لفظوں میں بات کروں تو بڑی کھوب کے دعا کرتے سن. بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کرتے، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی. وہ بڑے محو ہو کے دعا کرتے. کسی نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا. سیکھنے والے سبھی جگہ سے سیکھتے، اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیں. اور جن کا خیال ہونا ہمارے پاس کل عقل آ گئی ہے، وہ بیچارے عقل کو خیر بات کہہ دیتے ہیں. جن کو سارا ہی پتہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں. کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ. حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ. میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا. 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دے دو. عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا. کہتے اس نے پھر یاد کرایا. وہ میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے؟ تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا. ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے، پیسے ٹھیک ہے، خرچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے پر ابھی نہیں میرے پاس. کہتے میں نے ڈانٹ دیا. سعادت مند خاتون تھی، حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی. تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے ہی کہنا ہے نا، میں نے، آپ ہے نا میرے سر کے تاج، تو کس سے اور کہوں؟ میں اور کسی سے کہوں؟
शेख फरमाते हैं मेरे हाथ में कुछ चीज थी, हाथ कांपा, वो चीज गिरी, छम छम मेरे आंसू टपके, छम छम मैं रो पड़ा। तो खातून कहने लगी आप क्यों रोए, क्या हुआ? तो फरमाने लगे मुझे तो रब से मांगने का तरीका तूने सिखा दिया, अल्लाह रसूल के हुजूर हाजिर होना है। आप देखिए किस कदर जम के सहाबा हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहाते। हजरत सोबान बिन मालिक आके रो ही पड़े थे ना, हुजूर ने खुद जाके पूछा क्या हुआ, बताना नहीं पड़ा, बस आंसू छलके। तो नबी करीम ने फरमाया सोबान क्या हुआ? अर्ज की दिल नहीं लगता, यहां तो परेशान होता हूं तो जियारत कर लेता हूं, तो जन्नत में कैसे दिल लगेगा? बस वो रोए थे ना, हजरत जिब्रील आ गए, कहा महबूब रब फरमाता है जो अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे जन्नत में भी अल्लाह पड़ोस अता कर देगा। रो पड़े तो जन्नत तक बात चली गई, रो पड़े तो मेरे अजीज ये तो है ना आम आदमी का रोना, सहाबा का रोना। और अगर आंसू नबी पाक के निकल आए तो सही मुस्लिम में, सही बुखारी में हदीस है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उन आयात की तिलावत फरमा रहे थे जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आई, जो जनाब ईसा के बारे में आई, जिन आयात में हजरत इब्राहीम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है अल्लाह बहुत सारे लोग गुमराह हो गए, बहुत सारे लोग गुमराह कर दिए गए, और जिनमें ये फरमाया कि या अल्लाह जो मेरी इताअत करेंगे वो मेरे हैं, और जो मेरी नाफरमानी करे तो उनके लिए गफूर है। जब अपनी अपनी उम्मत के गुनाहगारों का तज़किरा जनाब इब्राहीम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो करते हैं और कुरान मजीद ने जिसका बयान किया उसको हुजूर ने पढ़ा तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। ये मुस्लिम शरीफ, हुजूर रोए। अल्लाह करीम ने हजरत जिब्रील अमीन को कहा जिब्रील जाइए मेरे हबीब से पूछिए क्या मामला है। हजरत जिब्रील आए, हालांकि रब जानता है, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह रब फरमाता है आप रो रहे हैं? तो कहा जिब्रील उम्मत के लिए रो रहा। आपकी तवज्जो है मेरी बात में? हुजूर उम्मत के लिए रोते हैं, अल्लाह करे उम्मती भी कभी नबी के लिए रोए। कहा उम्मत के लिए रो रहा हूं। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दोबारा अर्ज गुजार हुए मालिक आपके हबीब उम्मत के लिए रो रहे हैं। तो फरमाया मेरे हबीब से कह दे वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। अल्लाह आपको राजी कर देगा, महबूब उम्मत के बारे में परेशान नहीं करेगा। तन्हाई को आबाद करें, अकेले में अल्लाह अल्लाह करें, तिलावत कलाम मजीद का इस तरह का ज़ौक़ हो। हजरत उमर सुना करते थे तो रो पड़ा करते थे। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहली सफ में कुरान मजीद की तिलावत करके रोते थे तो तीसरी सफ तक आपकी हिचकियों की आवाज आती थी। उन लोगों का दर्द ही सारे का सारा किताब व सुन्नत से, अल्लाह रसूल की बारगाह से हमने ना अपने आप को कमजोर कर लिया है। दुनियादारों के सामने रो रो के, दुख बता बता के परेशान। वो मेरे एक दोस्त है, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो कहते हैं तगड़े रिश्तेदार आते हैं ना तो कई दफा मेरा माज अल्लाह झूठ बोलने को दिल करता। कहते हालात कैसे हैं तो मेरा दिल करता उनको कहने को कि तुमसे बड़े अच्छे हैं, अगरचे गरीबी है। कहते हैं मैं चिढ़ता हूं कि बंदों का क्या काम है आके मेरे लिए परेशानी का इजहार करें और कहें कोई हुक्म हुआ तो बताना, क्या मतलब है। वो कोई शायर था ना, तो कोई बंदा 5 रुपए फेंक गया उसको, उसने कहा जी आपको जरूरत होगी, तो बड़ा दानश्वर आदमी था, उसने कहा उठ अपने पैसे ले जा, मुझे जरूरत होगी तो अल्लाह रसूल से मांग लूंगा। उसने कहा यार सुबह तलब और मैं आपसे करूं, तेरे जैसे बंदे हम मुझे देंगे, ये यार सुबह तलब और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं रब रसूल की बारगाह में रो लूंगा, मुझे अल्लाह की बारगाह से मिलो। कितना मिलेगा? वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, इतना मिलेगा कि बंदे का गुमान भी नहीं हो। एक बहुत बड़ा सेठ आ गया एक दफा हमारे बुजुर्गों के पास, बहुत बड़ा मालदार अमीर कबीर आदमी। तो हाथ डाल के कोर्ट में कहने लगा मदरसे का कितना को खर्चा है। तो मैंने लगे आप बात करें। कहने लगा जी मेरा ख्याल है आप सारा मेरे जिम्मे ही लगा दें, 100 200 400 रुपए आप छोड़ दें। फरमाने लगे आप देंगे फिर हिसाब भी करेंगे, हमें वो रब देता है जो बेहिसाब ही देता है।
اور حساب کی رسوائی بھی نہیں ڈالتا. لہذا آپ کا جو انداز ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے لہجے میں وہ والا انداز. وہ کچھ لوگ آ کے نا جی وہ کہتے ہیں جی کہ کو پیسے لگن والے نے سانو دسو اسی لا دئیے. میں کہتا تسی کدھر اور ہی لا لو. اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے, آپ کا لہجہ ہی کچھ اور طرح کا ہے, تو اس کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیز, لوگ تو تھوڑا دیتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں. اس رب کی طرف رجوع کریں جو اتنا دیتا ہے کہ بندے لے کے ہی تھکتے ہیں. وہ دے کے نہیں تھکتا. اللہ کے حضور اپنے آنسو بہا